السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اس کا والیوم تھوڑا کم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، مخلوق پوری کی پوری اس کا کنبہ ہے۔ اب پوری مخلوق میں اللہ کو وہ بندہ بہت پسند جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ علماء ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کی تحقیق کہ نفع کی دو شکلیں ہیں، ایک بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، ننگے کو پہنانا، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی، اس کی دوا دارو، یہ بھی نفع پہنچانا۔ اور ایک نفع ہے جس میں ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی راحت اور جنت کا راستہ ملے، جو اس کے کام آئے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے کہ خوشخبری ہے اور بہت قسمت والے اور بانصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو جن کے ہاتھوں خیر کو پانی پہنچے، جن کے ہاتھوں خیر عقیدے میں، ایمان میں، اخلاق میں، عادتوں میں، عبادات میں، معاملات میں، جینے میں، مرنے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر حال میں جن کے ہاتھوں خیر کی راہ نظر آتی ہے۔ اور جتنی قسم کی جس شکل میں برائیاں ہوں ان تمام برائیوں کے ختم ہونے کا وہ ذریعہ اور سبب بنے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد فتنے بہت ہوں گے، لیکن خبردار جیسے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، جس کے کرنے کو کہا اسے کرو، جس سے بچنے کو کہا اس سے بچو۔ الغرض یہ ہمارا آپ کا سب کا جمع ہونا، اور یہ صرف یہاں کس طرح کی کوئی اغراض یا اپنی دنیا طلبی خود نمائی، یہ کوئی صرف اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ
مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور دعا بھی مانگا کرتے، اے اللہ اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی محبت اور رضا سے مالا مال فرما دے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی قوتوں سے مالا مال فرما، اپنی ذات و صفات پر اعتماد اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما کر ان تمام طاقتوں کو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے خالص کر دی۔ دعائیں بہت سکھائی ہے ہر طرح کی، جیسے حزب العظم میں دعا ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ یہ دعا بھی ہے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدو ولا حاسدا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت کے نبی تھے، آپ دعاؤں کے بھی نبی، اور ہر دعا کی تاثیر، اور یہ بات تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی پتھر کی لکیر کہ یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے، غلط زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی، دنیا طلبی اور خود غرضی سے اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف آنے سے آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی لیمو کی، کہ لیمو جو ہے وہ پانی جب نچوڑا جاتا ہے تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے۔ کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے جنگیں، کتنے حالات دنیا میں آئے زمین و آسمان پر، لیکن لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، آج بھی وہی تاثیر ہے، پانی میں نچوڑا جائے گا پانی کھٹا ہوگا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے نچوڑنے کے لیے کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو کھٹا ہوگا، اور کوئی بیچارہ عامی ان پڑھ دیہات کا آدمی نچوڑے گا تو کھٹا نہیں ہوگا۔ نہیں، جو بھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے حق میں رحمت بن کر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں تک علماء نے تو کہا کہ حضور کی بعثت تو نبیوں کے حق میں بھی رحمت تھی، اس لیے کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پیشین گوئی کی تھی کہ سب سے اخیر میں نبی آخر الزمان جن پر نبوت کا دروازہ بند ہوگا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جیسے خود حضور نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یہ امت قیامت تک چلتے۔ تو چونکہ آپ سب کے لیے رحمت، تو علماء نے کہا کہ اگر نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی، آپ کی تشریف آوری کی، اگر آپ نہ آتے تو ان نبیوں کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی۔ آپ نے آ کر کے تو بہت بڑا، اسی لیے اللہ نے کہا ہے لقد من اللہ، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ نبیوں کے حق میں بھی آپ رحمت، اور نبیوں کے حق میں بھی آپ کی بعثت احسان، اللہ کے احسان۔ دین ایسا دیا کامل و مکمل کہ جیسے آپ کی نبوت ایسی، وہ جو حزب العظم میں درود شریف کی جو منزل ہے جمعے کے دن کی، اس میں کہ آپ جتنی چیزیں تھیں اس سب کے اعتبار سے رحمت بن کر، ہر فتنے کے ختم ہونے کا سبب بن کر، جہالتوں کو علم نبوت اور علم الہی سے بدل دیا،
آپ کی تشریف آوری سے پہلے 600 سال تک عرب جہالت میں اور شرک میں اللہ کو، نبی کو، قرآن کو، آخرت کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہر ایک کی جہالت۔ لیکن اللہ پاک ارحم الراحمین، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، ایمان اور علم دونوں چیزیں ساتھ دے کر دے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان علمہ، یہ آپ کو پڑھایا، آپ کو علم دیا۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی۔ اگر علم ہے، اسی لیے آپ نے وہ زمانے جاہلیت کی تمام جہالتیں کافور ہو گئی، نیست و نابود، اور آپ جو والا علم، آپ پر جو اللہ پاک نے قرآن اتارا، اور کیسا قرآن، کامل مکمل، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں۔ جیسے اللہ کی شان، اس کی بڑائی، اس کی ذات، اس کی صفات، یعنی اس کے خزانے، اس کی قدرت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے قرآن۔ اسی لیے عجیب بات، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ اما جی کہ جی بیٹو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں بتائیے کیسے تھے۔ تو اما جی نے کہا، بیٹو الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، جو صفحات میں ہے وہ لمحات میں ہے، کوئی لمحہ، کوئی سانس آپ کا قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ اسی لیے علماء تو علماء ہے، بار بار کہتے ہیں بھائی علماء کی صحبت، صالحین کی صحبت، اور جن کو اللہ نے قرآن کا، حدیث کا علم دیا ہے، ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا، ان سے پوچھنا، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنا، یہ بار کہتے ہیں۔ جو کچھ صفحات میں ہے وہ لمحات میں۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری یہ چلت پھرت، یہ تگ و دو، یہ چلت پھرت، یہ محنت، یہ کام صرف چند عملوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے مقصد احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، وہ سارے کا سارا پوری حقیقت کے ساتھ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد نے، وہ تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مزدور ہوں، کارخانے دار ہوں، حکومت والے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، عوام ہوں، خواص ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دیہات میں ہو، شہروں میں، ہر ایک کی زندگی میں پورا قرآن، اس لیے کہ آپ قرآن لے کر آئے، وہ قرآن کے صفحات سے زندگی کے سانسوں میں، زندگی کے شعبوں میں، تجارت میں، کاشتکاری میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، اور سب میں